فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، راستے سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ شب عاشور ہے، بہت ہی مختصر سی۔ عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیران کربلا، بات تو پہلے چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وعلی محمد۔ گرامی، آج 9 محرم ہو چکی ہے، رہے جو اگلے برس تو ہم اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شب ہے، اس شب میں ہمیں اپنے آقا حسین سے دعا کرنی چاہیے کہ اے مولا حسین، ہماری زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں تجھے اس فرش کا واسطہ ہم کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان سے جو ہوتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے ہوتے ہیں، جو ہماری شکم کی وجہ سے ہوتے ہیں، پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا سچا حسینی بنا دے جیسا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ہمیں حق اور معرفت کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شب ہے کہ جب یہ شب سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جب یہ چاند دیکھا ہوگا تو مجھے نہیں پتا جناب سکینہ کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین گزرے علی گندانی صاحب، یہ واقعہ سن لیجئے، یہیں سے ربط مصائب ہے۔ علی گندانی صاحب جو تھے، پہلے یہ بہت بڑے، دیکھیں نام ابو الفضل العباس میں کیا تاثیر ہے۔ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ سرکار وفا ابو الفضل العباس کا نام لے لے اور گریے میں کہے اے مولا عباس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو سرکار ابو الفضل العباس کس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، علی گندانی جو ہے بہت ہی، بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، بدماش ٹائپ کا انسان تھا، اس کا پورا ایک گینگ تھا۔ تو ایک عالم دین ایسے ہی شب عاشور کی مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے، تو کہتا ہے رات کے سناٹے میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا ان عالم کو پریشان کرتے ہیں، تو کہتا میں نے آپ سے پوچھا اتنی رات میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ وہ شخص نے کہا، عالم نے کہا کہ میں مجلس امام حسین میں گیا تھا اور ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جیسے نے اتنا سننا تھا کہ اس کا دل منقلب ہونے لگا۔ اس نے کہا اے عالم، ذرا سی دیر رک کے تھوڑا سا مجھے بھی مصائب حضرت ابو الفضل العباس سنا دو۔ تو عالم کہتے ہیں دیکھو مجلس پڑھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے،
इस सड़क के किनारे तुम हमसे ऐसी गुजारिश कर रहे हो। तो उसने बड़ा इसरार किया। तो आलिम कहते हैं मैंने उससे कहा यहाँ पे कोई मिंबर तो नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँ। अब देखें जाने गिरामी नाम अबुल फजल अब्बास में क्या तासीर है। वो कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, तो ये जो अली गंदानी था तो ये फ़ौरन रुकू की हालत में गया और कहने लगा, ए आलिम दीन, आप मेरी पुश्त पे सवार होके मुझे थोड़ी सी देर के लिए मसाइब अबुल फजल अब्बास सुनाएं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा इसरार करता रहा कि किसी वजह से किसी तरीके से मेरी पीछा छूट जाए, लेकिन कहते हैं आलिम कि जब मैंने देखा इसका बड़ा इसरार है, तो कहते हैं जब मैंने मसाइब अबुल फजल अब्बास पढ़े हैं, जब मैंने अबुल फजल अब्बास के मसाइब शुरू किए तो मैंने क्या देखा, ये ज़ारो कतार रोने लगा। कहते हैं मैंने मसाइब तमाम किए और ये अली गंदानी जो है इसका दिल एकदम से तब्दील हो गया। अभी तक जो ये बदमाश टाइप का इंसान था, तब कहते हैं कि अली गंदानी जो है करबला चला गया, हज़रत अबुल फजल अब्बास की बारगाह में जाके दुआ करी, इसकी दुआ कबूल हो गई। ये नजफ़ में एक दिन आया था मौला अली के रोज़े में, आज भी इसकी कब्र है। देखिएगा इसकी ज़िंदगी क्या थी और कहाँ इसको जाके मकाम मिला है। पहले क्या था, बदमाश, लेकिन अब देखें इसकी कब्र कहाँ है, मौला अली के हरम में है। एक आयतुल्लाह गुज़रे हैं, आयतुल्लाह शिराज़ी, बहुत बुज़ुर्ग आयतुल्लाह थे। वो हरम इमाम अली में नमाज़ पढ़ाते थे। एक रोज़ वो मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उनको खबर मिली कि नजफ़ में एक बहुत बड़े आलिम रहते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो वो शख्स ने आके कहा अभी थोड़ी देर बाद मगरिब की नमाज के बाद किबला की तदफीन होगी। तो मगरिब की नमाज हो रही थी तो ये शख्स अली गंदानी जो एक वक्त में बहुत बड़ा गुनहगार था, बदमाश था, कहते हैं कि जब इसने मौला अब्बास के मसाइब सुने, उसके बाद इसने दुआ करी, इसकी दुआ कबूल हो गई। ये मौला अली के हरम में मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। जब ये सजदे शुक्र में गया, कोई 1 मिनट का करता है, कोई 2 मिनट का, तो कहते हैं कि जब ये सजदे शुक्र में गया तो ये सजदे शुक्र में जाने के बाद अपना सर नहीं उठा रहा था, अपना सर नहीं उठा रहा था। तो कहते हैं इसके पड़ोस में जो लोग थे, जब उन्होंने इसको हिलाया तो क्या देखा, उसकी रूह परवाज हो चुकी है, उसकी रूह परवाज हो चुकी है। इधर आयतुल्लाह शिराज़ी नमाज पढ़ा के तमाम हुए कि जो लोग ये खबर लेकर आए थे कि एक आलिम दीन गुजरे हैं जिनका तदफीन होनी है, कहते हैं मैं माजरत चाहता हूँ, वो कोमा में गए थे तो उनको होश आ गया है। देखें अज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाएं, उनके लिए कब्र खुद चुकी थी। वो बहुत बड़े नजफ़ के आलिम दीन थे, मौला अली के हरम में उनके लिए कब्र खुद चुकी थी। तो आयतुल्लाह कहते हैं देखो, ये इमाम अली ने इन आयतुल्लाह के तवस्सुल से इस शख्स के लिए कब्र खुदवाई है। ये है मकाम अबुल फजल अब्बास कि जो शख्स एक इतना बड़ा गुनहगार था, जब इसने सिद्क़ के दिल के साथ, सिद्क़ के नीयत के साथ या अबुल फजल अब्बास कहा है, तो मौला अब्बास ने इसकी दुआ कबूल करी। अज़ादारो, 9 मुहर्रम शब आशूर है। आज की रात करबला वालों पर कैसे गुजरी होगी। 9 मुहर्रम की रात शहीदों की रात है और 10 मुहर्रम की रात गरीबों की रात है। कल आएगी वो रात कि जब अली की बेटियां, देखें इज़ान गिरामी, मैं कहता हूँ कि शायद पूरी कायनात में 2 रातों से बड़ी कोई रात नहीं है। एक शब आशूर है और एक शाम गरीबा है। इन 2 रातों से बड़ी कोई क़यामत की रात नहीं है। इज़ान गिरामी, कल 10 मुहर्रम होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जब भी आप जुलूस में जाएं तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कल उस शहीद का आपको मातम करना है कि जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। अज़ादारो, 1 मुहर्रम से हम मुसलसल किसी न किसी शहीद को पुरसा दे रहे हैं। एक शब थी कि जब हमने हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर पे गिरिया किया। एक शब आई कि हमने उस शख्स पे गिरिया किया जिसकी तौबा आखिरी दिन कबूल हुई। एक शब आई कि जब हमने उस शहीद पे गिरिया किया कि जिसका लाशा इमाम ने उठाया नहीं था, चुना था। एक शब आई थी कि जब हमने उस शहीद पे गिरिया किया
کہ جس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک شب آئی تھی، ہم نے اس شہید پہ گریہ کیا کہ جس کے سینے میں برچی کا پھل توڑ دیا گیا تھا۔ لیکن عزادارو، آج وہ شب ہے، ہمیں اس شہید پہ گریہ کرنا ہے کہ جس شہید نے ہر ایک شہید کا جنازہ اٹھایا لیکن کوئی اس کا جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ لیجیے عزادارو، مقدس اردبیلی یا علامہ مجلسی کے لیے ملتا ہے کہ جناب بی بی ان کے خواب میں آ کے کہتی ہیں، اے عالم دین، تم میرے حسین کی مصیبت نہیں پڑھتے ہو؟ تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں، بی بی میں نے کون سی ایسی مصیبت ہے جو نہیں پڑھی؟ بی بی میں نے وہ بھی مصیبت پڑھی کہ جب امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، بی بی میں نے وہ بھی مصیبت پڑھی کہ جب امام حسین کے سینے پر شمر سوار ہوا۔ بی بی کہتی ہے، شک تم وہ مصیبت نہیں پڑھتے ہو، ارے جب میرا حسین اپنی بہن زینب سے آخری ودا کے لیے آیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا، اگلا سال وہی دیکھے گا جو زندہ رہے گا۔ نہیں پتا کون آج اس شب میں اس امام بارگاہ میں ہے، اگلے سال نہ ہو۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے، مقتل کی کتاب میں ملتا ہے کہ امام حسین اس خیمے کے پاس آئے جہاں پہ جناب فضہ رہتی تھی۔ جناب فضہ نے کہا، اے اماں فضہ، ذرا میرے لیے وہ کرتا لے کر آؤ جو میری ماں نے میرے لیے سلا تھا۔ جزاک اللہ۔ امام نے کہا، اے اماں فضہ، بی بی زینب کی نگاہوں سے بچا کے لے کر آنا ہے۔ جناب فضہ خیمے میں گئی، وہ کرتا لے کر آ رہی تھی کہ جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ جناب زینب نے کہا، اے اماں فضہ، کیا چیز مجھ سے چھپا کے لے کے جا رہی ہو؟ جناب فضہ نے کہا، اے آقا زادی، امام حسین نے کرتا منگایا ہے۔ بی بی زینب نے کہا، اے اماں فضہ، ارے یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ آقا حسین کے لیے کفن لے کے جا رہی ہیں؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ لیجیے عزادارو، امام حسین جناب زینب سے رخصت ہوئے، ابھی رہوار پہ سوار ہوئے تھے۔ امام حسین رہوار سے کہتے ہیں، عشق با وفا، میں جانتا ہوں صبح سے تو نے بھی بڑے جنازے اٹھائے ہیں، تو بھی تھکا ہوا ہے، لیکن یہ آخری سواری ہے، تو مجھے مقتل میں لے کے ضرور جا، لیکن اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سوائے مظلوم کربلا کے امام حسین رہوار پہ سوار ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ رہوار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ رہوار نے اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے، گھوڑے کے سوموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے وفادار، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جزاک اللہ۔ امام حسین رہوار سے نیچے اترے۔ عزادارو، یہ آخری شفقت ہے باپ کی جو سکینہ کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی سکینہ کو پیار نہیں کرے گا، اس کے بعد کوئی سکینہ کو پیار نہیں کرے گا، کبھی شمر تماچے لگائے گا، کبھی کولی کے تازیانے ہوں گے۔ عزادارو، جناب سکینہ کہتی ہیں، بابا میں آپ کو مقتل میں جانے سے نہیں روکتی ہوں، مگر بس آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے بابا۔ لیجئے عزادارو، امام حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹے، جناب سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب سکینہ اٹھی، کہا، بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ۔ امام حسین نے کہا، اے بیٹی سکینہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھے جانے نہیں دے رہی تھی، اب اچانک سے کیا ہوا؟ بی بی سکینہ نے کہا، اے بابا ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ دادی فاطمہ آ کے کہہ رہی تھی، اے بیٹی سکینہ، ارے میرے حسین کو جانے دو، جس دن کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیجیے عزادارو، امام حسین، دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ہر نوحے خان کا نوحہ سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اپنے وقت کے امام زمانہ کا نوحہ سناتا ہوں۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پر
جن پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں پڑ گئی تھی. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان دندان پر ارے جس پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر جنہیں پسے گردن باندھا گیا تھا. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس جسم کے اوپر ارے جسے کربلا کی زمین میں بڑی بے دردی سے کاٹا گیا. جزاک اللہ. امام زمانہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. ایک شخص نے کسی عالم سے آ کے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے جو یہ امام زمانہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام خون کے آنسو روتے ہیں یہ محاورتاً ہے یا سچ ہے؟ وہ عالم کہتے ہیں میں نے ایک مداح سے کہا کہ ذرا سا مصائب پڑھو. جب اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے ہیں تو کہتے میں نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پہ رکھا. جب مصائب تمام ہوئے تو میں نے اپنا سفید رومال دکھایا. میں نے کہا دیکھو اس میں خون کے قطرے ہیں. کہا جب میں چھوٹا سا ادنا سا گناہگار امام حسین کے مصائب سنتا ہوں تو میری آنکھ سے آنسو نکل جاتے. لیکن ہائے رے میرا وہ مظلوم باپ جب اپنے جد کے مصائب سنتا نہیں جس کی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں تو کیا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے؟ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. دیکھے مسلسل رونا یا تو جناب زینب کا کام ہے یا مولا سجاد کا کام ہے. مسلسل کوئی انسان نہیں رو سکتا. لیکن بس آخر کے 2-3 جملے سنے مصائب کے. امام حسین بیٹی سے رخصت ہوئے. جب امام حسین سوار ہوتے تھے تو ایک طرف جناب عباس ہوتے تھے ایک طرف جناب علی اکبر ہوتے تھے. لیکن عزیزو 10 محرم کو جب امام حسین سوار ہونے کے لیے آئے ہیں امام دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. مقتل کا رخ کر کے کہتے اے بھیا عباس اے بیٹا علی اکبر آج مجھے سوار نہ کرو گے. جزاک اللہ. جناب زینب نے یہ آواز سنی. جناب زینب امام حسین کو سوار کرواتی ہے. امام حسین مقتل میں آتے ہیں جہاد کر رہے ہیں کہ فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی ہے. امام تلوار چلاتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ندائے غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا لیجیے عزادارو. یہ آواز کا آنا تھا. امام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. جیسے ہی امام نے تلوار کو نیام میں رکھا تو جو فوج بھاگی ہوئی تھی وہ فوج سمٹ کے آئی. عزادارو مقتل میں ملتا ہے امام حسین پر کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی بھالے مار رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھا. عزادارو ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے ایک پتھر امام کی پیشانی پر ایسا مارا کہ امام کی پیشانی سے ایسا خون کا پرنالہ بہنے لگا. امام نے چاہا کہ اپنی پیراہن سے خون کو صاف کرے. جیسے ہی امام نے اپنی پیراہن کو اٹھایا عزادارو یہ منظر سامنے سے ہرملہ دیکھ رہا تھا. ہرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا امام حسین کے سینے کا نشانہ لیا. اب جیسے ہی عزادارو ہرملہ نے تیر مارا امام سے گھوڑے پہ سنبھلانا گیا. امام گھوڑے سے زمین پر آئے. جزاک اللہ. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پہ تھا. میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. عزادارو امام حسین زمین پر آئے. دیکھیں کربلا میں نے اس مقام کو خود دیکھا ہے کہ جس جگہ پر امام زمین پر آئے تھے وہ جگہ اور جس جگہ پہ شمر لعین نے امام حسین کے سر کو کاٹا ہے نا وہ بہت زیادہ دور ہے. امام حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ امام خود اس جگہ پہ نہیں جا سکتے تھے. جانتے ہیں امام کیسے گئے؟ ارے شمر لعین دیکھتا ہے کہ امام بے سود پڑے ہیں تو فوج اشکیا کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امام شہید ہو گئے ہیں یا امام زندہ ہے. لیکن کسی میں عزادارو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کے قریب آئے.
وہ امام حسین کے قریب ہے. شمر لئی کہتا ہے دیکھو میرے پاس ایک طریقہ ہے, ابھی پتہ چل جائے گا کہ امام حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. خدا لعنت کرے شمر لعین پر. اس نے کہا کہ سب لوگ خیموں کو لوٹنے کے لیے چلے, ادھر زہرا کے لال نے اپنی پوری قوت کو یکجا کیا اور کہا اے شیب ابھی حسین زندہ ہے. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزادارو. جب امام زمین پر آئے تو شمر لعین نے امام کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور امام کو گھسیٹ کے اس جگہ لے گیا جہاں سے امام کے سر کو تن سے جدا کر رہا تھا. عزادارو میں نے کم میں بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جب شمر جو ہے امام کے سینے پہ سوار ہوا تو اس نے امام کی داڑھی پکڑی اور ضرب مارنا شروع کری. جب یہ ضرب مار رہا تھا تو جناب آدم دیکھ رہے تھے. جب یہ ضرب مار رہا تھا جناب موسیٰ بھی دیکھ رہے تھے. جب یہ ضرب مار رہا تھا جناب عیسیٰ بھی دیکھ رہے تھے. جناب آدم کہتے ہیں پروردگار مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. جناب نوح پیچھے ہٹ گئے, جناب موسیٰ پیچھے ہٹ گئے. رسول خدا نے کہا اے میرے پروردگار میرا نواسا اتنی بے دردی سے شہید ہو رہا ہے, ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. امام علی نے کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا اتنی بے دردی سے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. لیجیے عزادارو سب پیچھے ہٹ گئے. امام حسین نے کہا اے ابا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. لیجیے عزادارو جناب زہرا نے کہا اے میرے حسین میں تمہارے ساتھ ہوں. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. روایت میں ہے کہ شمر لعین نے 13 ضربوں میں, کسی میں ہے 12 میں, کسی روایت میں ہے 17 ضربوں میں امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا. امام حسین کا سر تن سے جدا ہونا تھا کہ سرخ آندیاں چلنے لگی, فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا, خون کی بارش ہونے لگی. عزادارو رہوار نے امام حسین کو خون کے اپنے رخساروں پہ ملا اور خیمے کا رخ کیا. جب یہ رہوار آیا تو جناب سکینہ نے کیا دیکھا, ارے رہوار کی زین ڈلی ہے, بانگیں کٹی ہوئی ہے. جناب سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے وفادار میں تم سے یہ نہیں سوال کرتی کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے, ارے بس مجھے اتنا بتا دو کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو پانی دیا گیا تھا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا. الا نعلۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاء و تسلیما لامر. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر سا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سے نظر دے. کم سن کو ملے ولولہ یون محمد, ہر ایک جواں کو ولی اکبر سا جگر دے. بہنوں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, ماؤں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے, بیمار کی راتوں کو شفا یا سحر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. گر جان جاتی ہے بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے. غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. ماتم حسین.